مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا. مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا. اور بٹھایا اپنے کاندھے پہ رسول اللہ نے اکثر. کوئی ہم رتبے شبیر و شبر ہو نہیں سکتا. اور کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. میرے عزیز، یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آقا غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ تقریب سعید بھی ہے، اور فرزند غوث اعظم کی صدارت و سرپرستی بھی ہے. اور سیدی حضور سید المشائخ جانشین حضور اشرف العلماء کے دائیں بائیں علماء کرام و ائمہ ذوی الاحترام کا نورانی قافلہ بھی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی بھلائی عطا فرمائے. بغیر کسی تاخیر کے علامہ اسرار بقائی صاحب قبلہ ایک حدیث پاک سے اکتساب فیض کر لیتا ہوں. سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمْ النُّورُ. قیامت کے دن ضرور اللہ رب العزت قوم کو اٹھائے گا. جب ایک گروہ کو اٹھائے گا تو اس کا عالم یہ ہوگا کہ فی وجوہہم النور، ان کے چہرے نورانی ہوں گے. سبحان اللہ. اور صرف چہرہ نورانی نہیں ہوگا، عالم تو یہ ہے کہ وَجَدَ اللَّهُ لَهُم مَنَابِرَ مِن نُّورٍ او کما قال، اور اللہ ان کے لیے نور کا منبر بھی لگوائے گا. سبحان اللہ. ایک تو قیامت کا دن ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے. قرآن کہتا ہے: اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. جب آسمان میں شگاف پڑ جائے گا، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، مگر اس عالم میں بھی بلکہ قرآن آگے یوں کہتا ہے: اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت علمت نفس ما قدمت واخرت. عالم تو یہ ہے کہ میرے عزیزوں، قیامت کا دن جو دھوپ اور سورج چاند سبوں کی کوئی حقیقت نہیں، سب بے نور کر دیے جائیں گے، قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، دریائیں خشک ہو جائیں گی. مگر اس عالم میں بھی عالم تو یہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، دوست دوست سے بھاگ رہے ہیں، رشتہ دار سے بھاگ رہے ہیں، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے. مگر اس عالم میں بھی جہاں سب کی شان الگ الگ، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہو، قرآن کہتا ہے: وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قترۃ اولئک ھم الکفرۃ الفجرۃ. چہرے دو ہوں گے، ایک چہرے تو تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اپنی کاوشوں پر وہ خوش ہوں گے. اور عالم تو یہ ہوگا مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ. بعض چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے. اور اے میرے عزیزوں، جن کا چہرہ تر و تازہ ہوگا، جن کا چہرہ جو ہے کھل رہا ہوگا، جن کا چہرہ نورانی ہوگا، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جن کا چہرہ نورانی ہوگا وہ اہل سنت ہے، اور جس کا چہرہ کالا ہوگا وہ اہل بدعت ہے.
جس کا چہرہ نورانی، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، کچھ چہرے اتنے تر و تازہ ہوں گے جو اپنی کاوشوں سے خوش ہوں گے. ان کا عالم تو یہ ہوگا فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. ان کے لیے بلند و بالا باغات ہوں گے. سبحان اللہ. جنت میں عالم یہ ہوگا کہ ان کے لیے بلند تخت لگے ہوں گے، ان کے لیے گدے لگے ہوں گے، ان کے لیے جو ہے بستر عالی شان ہوگا. میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، مگر قیامت کے دن جن کا چہرہ نورانی، جن کے لیے نور کا منبر، وہ کون لوگ ہیں؟ جب میرے آقا علی ہے وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مجمع میں اس حدیث پاک کو ارشاد فرمایا، صحابی عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، ان کے لیے ہمیں ذرا سا بتا تو دیجئے وہ کون لوگ ہیں. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ مجھے بتائیے وہ کون ہیں، تاکہ جب میں پہچان تو لوں ان کو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جن کا چہرہ نورانی ہوگا، جن کے لیے نور کا منبر لگے گا. ایک حدیث میں ہے علی منابر اللؤلؤ، موتیوں کا منبر لگایا جائے گا. سبحان اللہ. اسی حدیث میں ہے وَلَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسِ، جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. وَلَا يَفْزَعُونَ إِذَا فَزِعَ النَّاسِ، لوگ جہاں گھبرا رہے ہوں گے انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. کون لوگ ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ رہنے والے الگ الگ قبیلے کے ہوں گے، الگ الگ شہر کے ہوں گے، مگر صرف ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوں گے. زور سے بولو. اللہ کی رضا کے لیے محبت. جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے، قیامت میں اللہ اس کے لیے نور کا منبر لگوائے گا. تم خوش نصیب ہو اس محفل میں کسی اور کے لیے نہیں آئے ہو، غوث اعظم کے لیے آئے ہو، غریب نواز کے لیے آئے ہو، مخدوم کشوشا کے لیے آئے ہو، امام احمد رضا کے لیے آئے ہو، مخدوم بہار کے لیے آئے ہو. میرے نبی کے دیوانوں، جب مومن سے محبت کرے تو نور کا منبر ہے، جب مومن آل نبی سے محبت کرے تو کیا عالم ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، خاندان رسول اعظم حضرت علامہ مفتی منظر حسن صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. اور یہی نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ان بزرگوں کی نسبت کا فائدہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ارے ہمارے بھولے والے یہ سنی مسلمان سرکار سوالات سن لیتے نا، آتے امام صاحب کے پاس، حضرت فلاں میرے دوست نے ایسا کہا. کب تک سن کر کے امام کو پریشان کرو گے؟ کبھی امام سے سن کر کے ان سے بھی پوچھ لیا کرو. کب تک؟ آؤ ان سے کہو. ابھی میں آپ کے سامنے کوئی حدیث پاک نہیں پڑھوں گا، میں ایک آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نہایت سنجیدگی سے سنتے ہوئے ہمیں بتائیے. وہ کہتے ہیں بزرگوں کی نسبت کا فائدہ کیا ہے، ولی کی نسبت کا فائدہ کیا ہے. میں کہتا ہوں سنو پیارے، اگر وہ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہوتے، قرآن کو سمجھے ہوئے ہوتے، قرآن شریف کو سمجھا ہوتا، قرآن شریف کی تلاوت کی ہوتی، تو میرا یقین ہے اگر قرآن شریف کو وہ پڑھتے اور عشق رسالت کے ساتھ پڑھتے، قرآن شریف کو صرف ڈکشنری سے سمجھتے نہیں بلکہ قرآن شریف پڑھتے اور دل میں غوث اعظم ہوتا، قرآن شریف پڑھتے دل میں غریب نواز کی عقیدت ہوتی، قرآن شریف پڑھتے دل میں
में मखदूमे के छौछा की उल्फत होती, कुरान शरीफ पढ़ते, दिल में इमामे अहले सुन्नत आला हजरत की मोहब्बत होती, तो मेरे अजीजों वो ये एतराज नहीं करते। आप कहिएगा क्या जवाब है? तो आइए जरा सा 15वां पारा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, सूरतुल कहफ की आयत मुकद्दसा है, व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीर, और उनका कुत्ता, जोर से बोलो, किनका कुत्ता? ये हुम किसकी तरफ है? ये स्टेज पर उलमा बैठे हैं, नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला भी हैं, हजरत अल्लामा अली हलीमुल्लाह सिद्दीकी साहब क़िबला भी हैं, और ये तमाम उलमा बैठे हुए हैं। जो जर्रा जहां है वहीं आफताब व महताब है। उनमें सबसे छोटा खाकपाए कुतुबुल मशाइख हसन अशरफी मिसबाही अपने बड़े की दुआ लेते हुए अर्ज करता है, वह कल्बुहुम, और उनका कुत्ता। भाई कुरान में किसके कुत्ते का जिक्र है? कुरान में कुत्ते का जिक्र क्यों आया है? जरा सा हमको तो भी समझा दीजिए। तो हजरत अल्लामा असरार बकाई कहेंगे, अल्लामा शमीम साहब कहेंगे, हजरत हाफिज नोमान कहेंगे, हजरत वाला सुनिए सुनिए, ये अमेरिका के व्हाइट हाउस के कुत्ते का जिक्र नहीं है। इसमें जो कुत्ते का जिक्र है वो किसी शेख साहब के कुत्ते का जिक्र नहीं है। तो मियां ये किसके कुत्ते का जिक्र है? मौलाना फरहान अशरफी ने कहा, हजरत व कल्बुहुम, और उनका कुत्ता, मतलब अस्हाबे कहफ का कुत्ता। जोर से बोलो जरा सा। एक मर्तबा अली के बेटे बैठे हैं, मौला अली की शान में हाथ उठा करके बोलो या अली, हाथ उठा करके बोलो या अली। अब मुझे कहने दो, कुरान कहता है और उनका कुत्ता अपने दोनों बाजुओं को दराज किए हुए है। कहां? बिलवसीर। कहां दराज किए हैं? गार की चौखट पर। मैं आपसे अर्ज करता हूं, कुत्ते का जिक्र कुरान में क्यों है? तो किसके कुत्ते का जिक्र है? अस्हाबे कहफ। अच्छा, अस्हाबे कहफ क्या है? क्या ये नबियों की जमात है? नहीं। अपने ईमान की हिफाजत के लिए घर बार को छोड़कर जो पहाड़ में चले गए, साथ में कुत्ता भी गया ना। हजरत साहिब तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं कि हजरत जब कुत्ता गया तो अस्हाबे कहफ ने कहा, तेरा काम भूखना है, हम यहां ईमान की हिफाजत के लिए घर बार को छोड़ करके अंदर आए हैं। तू जैसे चिल्लाएगा, भूकेगा, लोग जान जाएंगे, मेरी जान का भी खतरा। कुत्ते को अल्लाह ने जबान अता फरमाई। कुत्ते ने कहा, हम अल्लाह वाले से निस्बत रखते हैं ना, मैं भूखूंगा नहीं, आप अंदर आराम करेंगे, मैं आपकी चौखट पर आपकी निगहबानी हिफाजत करूंगा। हिफाजत। अब हसन अशरफी अर्ज करता है, मियां वो कुत्ता ही नहीं, वो कुत्ता तो जन्नती है ही। अल्लामा हमवी ने अल-अशबाह वन नज़ाइर की हाशिया में अल्लामा हमवी फरमाते हैं कि 10 जानवर ऐसे हैं जो जन्नत में जाएंगे। जोर से बोलो, 10 जानवर अल्लामा हमवी फरमा रहे हैं। उसी में लिखा है, अब मैं इबारत को थोड़ा चेंज करके पढ़ता हूं। नाक़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जन्ना, नाक़त सालेह अलैहि सलाम फिल जन्ना। हजरत आका अलैहि वसल्लम की उटनी जन्नत में जाएगी, सुभान अल्लाह। हजरत सालेह अलैहि सलाम की उटनी जन्नत में जाएगी। और यही नहीं, हजरत उज़ैर अलैहि सलाम का गधा जन्नत में जाएगा, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का बछड़ा जन्नत में जाएगा, हजरत मूसा अलैहि सलाम की गाय जन्नत में जाएगी। अल्लाहु अकबर। बिलकीस का हुदहुद जन्नत में है। हजरत सुलेमान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी जन्नत में है, सुभान अल्लाह। अस्हाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कुत्ता को जन्नती बनाया किसने? इस गधे को जन्नती बनाया किसने? कब शो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली वो जन्नत में है, सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेढा ये जन्नत में है। मैं पूछता हूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बछड़ा कितना सजदा किया है कि जन्नती है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय कितना सजदा की है कि वो जन्नती है?
حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا کس وجہ سے جنتی ہے؟ تو یہ علماء کہیں گے کہ یہ جانور جو جنت میں جا رہے ہیں سجدے کی وجہ سے نہیں، اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دور سے یا رسول اللہ، زندہ آباد، اعلی حضرت، اعلی حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے بتاؤ اے جنتی مسلمانوں، دارالعلوم صدیقیہ برکات مصطفیٰ کے بینر تلے آل رسول کی سرپرستی میں جمع ہونے والے خوش نصیبوں، یہ کتا کو ولی کی نسبت جنت میں لے جا رہی ہے، گدھے کو نبی کی نسبت جنت میں، مچھلی نبی کی نسبت سے جنت میں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ارے میاں جب یہ جانور اللہ والوں کی نسبت سے جنتی ہیں تو ہم سب تو اشرف المخلوقات ہیں، زور سے، ہم سب تو اشرف المخلوقات ہیں، اور شان تو یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کے غلام ہیں، ان کی امت میں ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو نبی کا، علی کا، ولی کا دیوانہ ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ مجھے بتاؤ، اور اے میاں ولی کی نسبت، اب ان سے پوچھو جو ہمارے بچوں سے پوچھ رہے تھے کہ بزرگوں کی نسبت کا فائدہ کیا ہے، اسے کہو اصحاب کہف یہ اللہ والوں کی جماعت ہے، ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے جائیں تو ان کی نسبت کتے کو ہو جائے، ان سے محبت کتا کرنے لگے تو وہ جنتی ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو کیا ہمیں غوث اعظم کی محبت جنت میں نہیں لے جائے گی؟ غریب نواز کی محبت جنت میں نہیں لے جائے گی؟ حضرت مخدوم اشرف کی محبت جنت میں نہیں لے جائے گی؟ مخدوم مہائمی کی محبت جنت میں نہیں لے جائے گی؟ مخدوم بہار کی محبت جنت میں نہیں لے جائے گی؟ اعلیٰ حضرت کی محبت جنت میں نہیں لے جائے گی؟ حضور اشرف العلماء کی محبت تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی؟ اے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، قرآن پڑھو، آپ کے پاس موبائل کے لیے وقت ہے، اخبار کے لیے وقت ہے۔ بولے حضرت جب تک میں خبر سن نہیں لیتا ہوں موبائل میں اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی، علامہ بقائی۔ باپ رے، میں پوچھتا ہوں پیارے، موبائل سنے بغیر نیند نہیں آتی، کاش کہ تو یہ کہتا حضور سید المشائخ سے کہ حضور قرآن پڑھے بغیر نیند نہیں آتی۔ سبحان اللہ، سوچ کے بتا تو کہاں جا چکا ہے؟ دیکھ پیرانے پیر کو، زور سے دیکھ روشن ضمیر کو، دیکھ پیر لسانی کو، محبوب سبحانی کو، غوث اعظم دستگیر کو۔ یہ تو بہت مشہور ہے نا، یہ علماء سے بھی ہم سنتے ہیں، مشائخین سے بھی ہم سن چکے ہیں کہ آقا غوث اعظم کی شان یہ کہ پیدا ہو آپ آغوش مادر میں ہو، آپ اپنی والدہ کے گود میں ہیں، مگر عالم یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک میں دن میں دودھ نہیں پیتے، بہت مشہور ہے نا۔ میں پوچھتا ہوں علامہ بقائی صاحب، ذرا سا یہ بتائیے، قاضی چاند نہیں دیکھ پا رہے ہیں، عالم چاند نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اپنے وقت کے متقی چاند نہیں دیکھ پا رہے ہیں، بادل ہے، موسم خراب ہے، ابر آلود ہے، مگر واہ پیرانے پیر روشن ضمیر، آپ کی نگاہ ولایت کو کروڑوں سلام، آپ ماں کی گود میں ہیں، مگر آپ نے چاند کیسے دیکھ لیا؟
صرف دیکھا نہیں، آنکھ والے، عقل و خیرت والے، علم و فضل والے، صاحب فضیلت کو بھی اعتماد کلی اتنا کہا جاؤ شک ہے پتہ لگاؤ کہ شہزادے عبد القادر جیلانی نے دودھ پیا ہے کہ نہیں۔ ایک چیز اور بتاؤ، یہاں اکثر ائمہ کرام ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر دن نہ تو سحری کا وقت ایک ہے، نہ تو افطاری کا وقت ایک ہے، 2 منٹ 4 منٹ تبدیلی ہے کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ حضرت، ذرا سا بتا دیجئے، 1 منٹ وقت ختم ہو گیا، اب کسی نے 2 منٹ کے بعد پانی پی لیا، روزہ شروع ہوگا؟ حضرت کہیں گے نہیں، روزہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اے میرے غوث اعظم، آپ سب کچھ پتا؟ بولیں گے آسان جواب، بولے غوث اعظم مادرزاد ولی ہے۔ بے شک ہے، اسی لیے ان سے کیا پوشیدہ، میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں، وہی غوث اعظم ہے۔ جب مدرسے میں گئے 1-2 پارا نہیں 18 پارا پڑھ دیا، بہت مشہور ہے نا، میں بولتا ہوں 15 پارا پڑھا، 10 پارا پڑھا، 5 پارا پڑھا، مگر پہلے ہی دن اتنا سنایا نا قرآن شریف، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ کیسے یاد ہوا؟ امی تلاوت کرتی تھی، میں امی کے پیٹ میں تھا، سن کر کے یاد ہو گیا۔ چل اچھا، ایک چیز بتائیے، جب غوث اعظم پیدا ہوتے ہی ولی، مادرزاد ولی، غوث اعظم سرکار تشریف لائے، ماں کے گود میں دودھ نہیں پی رہے، جو 15 پارا 17 پارا 18 پارا 10 پارا قرآن شریف یاد کر چکے، پھر ان کو مدرسہ میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں مدرسہ جا رہے ہیں غوث اعظم؟ اور سنیے، جو غوث اعظم پہلے ہی دن 18 سنا دیں، وہ غوث اعظم 18 سال کے بعد بھی مدرسہ جا رہے ہیں، زور سے بولو، اور وہ بھی اپنی والدہ کو 78 سال کی عمر میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اجازت لے کر جا رہے ہیں، اور صرف جا نہیں رہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، موبائل کا دور ہے، نکالو چیک کرو، یہ علماء کی مقدس جماعت ہے، ان میں سب سے چھوٹا حسن اشرفی مصباحی عرض کرتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ غوث اعظم تقریر کے لیے بغداد جا رہے تھے، تعلیم کے لیے جا رہے تھے، مرید کرنے نہیں، تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے نہیں، تعلیم کے لیے، 18 سال کی عمر میں بھی جا رہے ہیں۔ اور آگے سنو، صرف جا نہیں رہے، المیہ تو یہ ہے ہمارا، ہم 60 سال کے ہو گئے، التحیات نہیں معلوم مگر مدرسہ نہیں جا رہے، دعائے قنوت نہیں معلوم مگر عالم کے پاس نہیں جا رہے، ہمیں تشہد کا طریقہ نہیں معلوم مگر عالم کے پاس نہیں جا رہے، درود ابراہیمی نہیں معلوم مگر امام صاحب سے تعویذ لینے ہر دن جائیں گے، ہم دعا نماز سیکھنے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیا یہی غوث اعظم کی تعلیم ہے؟ اور ذرا قریب آئیے، وقت کم، اسے تشریح کم کر رہا ہوں، وہی غوث اعظم آپ کی بارگاہ میں آپ کا ایک عقیدت مند آیا، آنے کے بعد عرض کرتا ہے، حضور میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، اس کے جسم پر جہنمی لباس ہے۔ اب آقا غوث اعظم فرماتے ہیں، کبھی تیرا باپ میرے مدرسے میں آیا، میری مجلس میں آیا، میری بارگاہ میں آیا ہے، کبھی میرا چہرہ دیکھا ہے؟ حضور اگر آپ کی مجلس میں آتا تو جہنمی کیوں ہوتا، وہ تو جنتی ہوتا۔ مدرسے میں آتا، واز سنتا، تو وہ جہنمی کیوں جنتی ہوتا؟ آقا غوث اعظم فرماتے ہیں، میرے مدرسے میں تو نہیں آیا، تو کبھی میرے مدرسے کے دروازے سے گزرا ہے کہ نہیں؟ اب وہ شخص عرض کرتا ہے، حضور مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا باپ کسی غرض سے جا رہا تھا، مقصد سے جا رہا تھا، مگر حضور والا
اس نے جو راستہ اختیار کیا وہ آپ کے مدرسہ ہی کا راستہ تھا. آپ کے مدرسے کے دروازے سے میرے والد ایک دفعہ گزرے ہیں, ایک دفعہ گزرے ہیں. اب آقا غوث اعظم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل قد وعدنی ان یخفف العذاب ممن غبر علی باب مدرستی او کما قال. اے عاشق سن, بے شک اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ عبد القادر جیلانی جو تیرے مدرسے کے دروازے سے گزر جائے گا اس کے عذاب میں کمی کر دوں گا. زور سے بولو, زور سے بولو. اب مجھے عرض کرنے دو, مدرسے کو حقیر سمجھنے والوں, مدرسہ چلانے والوں کو فقیر, مسکین, قلاش, مفلس, زکات خور, محتاج, طرح طرح کا نام دینے والوں, مجھے بتاؤ خدا کی قسم اگر مسجدوں میں امام سلامت ہے تو یہ کسی اور کی دین نہیں, یہ مدرسے کی دین ہے. اگر تمہارے بچوں کے اندر, تمہارے اندر اگر کلمہ ہے موجود تو یہ مدرسے کی چٹائی کی برکت ہے. کتنے بے غیرت ہو چکے ہو, تمہاری غیرت کہاں جا چکی ہے؟ مولانا بقائی صاحب کہہ رہے تھے یہ تو آنکھ سے دیکھتا ہوں, اللہ کا فضل ہے, ان آقا کی غلامی کا صدقہ ہے. فقیر باپ کا نہیں, قطب المشائخ کے غلام کا بیٹا ہوں اور خلیفہ کا بیٹا خلیفہ ہوں. اللہ کا فضل ہے. مگر افسوس امام کے ساتھ, مدرسے کے مدرسین کے ساتھ ہماری قوم کا جو رویہ ہے, 95% عوام یہ باباؤں کے پیچھے تباہ ہے. وہ بھی وہ بابا جو 10-10, 20-20 انگوٹھی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو, ایسے ہی جلسہ کرائیے, ورنہ آج ایسے بارش کرتے ہیں. پوچھئے ان علماء سے, روپیے کو پھینکنا بھی رزق کی توہین ہے. کہاں پہنچ گئے؟ کیا معاملہ آ گیا؟ اہل سنت کی علامت تو ادب ہے. زور سے بولو, اہل سنت کی شناخت تو ادب ہے. التصوف کلہ ادب, فی کل وقت ادب, وفی ای حال ادب, وفی ای مکان ادب. تصوف ادب ہے, ہر وقت با ادب رہنا یہ تصوف ہے. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں فتوی رضویہ شریف میں, لا دین لمن لا ادب لہ. جس کے اندر ادب نہیں اس کے اندر دین نہیں. کہاں پہنچ چکے ہو؟ یہ امام تمہارے غلام نہیں, تمہارے قائد ہیں. یہ مدرسین تمہارے محتاج نہیں, یہ تمہارے بچوں کے دلوں میں ایمان ڈالنے والے جو حکیم ہیں. دیکھو, میں علماء سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک تاریخ مجھے دکھاؤ باپ کے جسم پر جہنمی لباس. غوث اعظم یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ میری خانقاہ میں آیا کہ نہیں تیرا باپ؟ فرزند غوث اعظم کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں. اگر مجھے دکھا دو گے یہ عبارت تو میں رجوع کر لوں گا. یہ کیوں کہا مدرسہ میں آیا کہ نہیں؟ بولو, سنو. صرف یہی نہیں, جسم پر جہنمی لباس کہہ رہا ہے. آقا غوث اعظم بولتے میرے مدرسے میں آیا کہ نہیں. اور تعجب والی ایک بات اور سن لو, بہت سن چکے ہو نا, اس فقیر سے بھی سن لو, غوث اعظم کے بیٹے کے غلام سے بھی سن لو. مرید نے عرض کیا حضور آپ کو یہ علم کب ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ زور سے,
علامہ تعجب ہوگا، آقا غوث اعظم یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ماں کے گود میں تھا، چاند کو دیکھ لیا، روزہ شروع، میں سمجھ گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ نہیں، کہیں ہے حضرت ایسی عبارت؟ کہیں نہیں۔ حضرت غوث اعظم نے یہ کہا ہو ماں کے شکم میں تھا، امی تلاوت قرآن کرتی تھی، سن کے یاد کر لیا، میں سمجھ گیا اللہ کا ولی ہوں۔ نہیں، یہ نہیں کہا۔ آقا غوث اعظم کہتے ہیں جب میں مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا تو میرے ساتھ فرشتے جاتے، اب وہ فرشتے جب مدرسہ پہنچتے تو کہتے افسحوا لولی اللہ، او کما قال، اللہ کے ولی کے لیے زمین کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے لیے زمین کشادہ کر دو۔ غوث اعظم یہاں بھی یہی بتا رہے، مدرسہ مدرسہ مدرسہ۔ اچھی ایک چیز آپ، یہ جملہ اس لیے بھی کہنے میں اچھا لگ رہا ہے کہ جس مسند پر جس شخصیت کو دیکھ رہے ہو، ان کے والد حضور اشرف العلماء فرزند غوث اعظم محبوب حضور غوث العالم حضور علامہ الحاج سید شاہ محمد حامد اشرف الاشرفی الجیلانی نے ان کو بلڈنگ نہیں دیا، ان کو بھی مدرسہ دیا۔ زور سے بولو، نعرہ رسالت، حضور اشرف العلماء، فیضان حضور اشرف العلماء، حضور سید المشائخ، اور سرپرست جلسہ بھی مدرسہ چلا رہے، اور یہ جلسہ بھی مدرسہ کے بینر تلے، اور یہ فقیر بھی مدرسہ چلا رہا ہے۔ اب عرض کرتا ہوں، سنو، کیوں کہا مدرسہ؟ اور یہی نہیں، حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے دوسری مرتبہ بھی پوچھا گیا، حضور آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو گئے، کیسے ولی بن گئے؟ مطلب مرید یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، حضور وظیفہ کون سا کیا، عبادتیں کتنی کی، تسبیح کتنا پڑھا، حضور عبادت و ریاضت کتنا آپ نے کیا کہ اتنے بڑے غوث بن گئے، غوث اعظم بن گئے، قطب الاقطاب بن گئے، امام الاولیاء بن گئے، سید الاولیاء بن گئے، قدمی ہارہی علی رقبت کل ولی اللہ کہنے کا حکم آپ کو آ گیا، آپ کا مقام اتنا بلند کیسے ہوا؟ وہ غوث اعظم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے 25 سال جنگل و بیابان میں عبادت و ریاضت کی اسی لیے میں اللہ کا ولی ہوا۔ وہ غوث اعظم یہ نہیں کہہ رہے کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہا اسی لیے میں اللہ کا ولی ہوا۔ یہ غوث اعظم یہ نہیں کہہ رہے کہ 15 سال تک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر میں نے کلام اللہ شریف پوری رات میں ختم کیا اسی لیے میں اللہ کا ولی ہوا۔ وہ غوث اعظم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سالوں سال میں صرف سبزہ کھا کر کے گزارا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا اسی لیے میں اللہ کا ولی ہوا۔ وہ غوث اعظم یہ نہیں کہہ رہے کہ سالوں سال میں نے ایک گھونٹ میں صرف پانی پیتا رہا، ایک لقمہ بھی میں نے سبزہ نہیں کھایا، میں اللہ کا ولی تب بنا۔ یا وہ غوث اعظم یہ نہیں کہہ رہے کہ سالوں سال ایسا ہوا نہ کھایا نہ پیا، رات میں بھی روزہ دن میں بھی روزہ، تب میں اللہ کا ولی ہوا۔ نہیں نہیں نہیں، غوث اعظم کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا۔ زور سے بولو، اب ہاتھ کو اٹھا کر کے بولو یا غوث۔ اب فقیر اشرفی سے سنو، غوث اعظم یہ نہیں کہہ رہے کہ 25 سال تک جنگل بیابان میں عبادت تب اللہ کا ولی، نہیں، یہ نہیں۔ آقا غوث اعظم یہ نہیں کہہ رہے کہ پوری رات عبادت اور ریاضت میں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز تب اللہ کا ولی، نہیں۔ کہتے کیا ہے؟ درست العلم
حتی صرت قطباً، میں علم، درس کا معنی صرف پڑھانا نہیں، پڑھنا نہیں، پڑھنا پڑھانا دونوں. غوث اعظم کی زندگی بھی یہی ہے. درست العلم حتی صرت قطباً، میں پڑھتا پڑھاتا رہا، میں علم سیکھتا سکھاتا رہا، میں درس دیتا لیتا رہا، یہاں تک کہ قطب اعظم ہو گیا. پتا چلا غوث اعظم بتا رہے اگر ولی بننا ہے تو مدرسہ میں پڑھو پڑھاؤ، علم حاصل کرو، کر چکے ہو تو علم بانٹو. آج بولے اگر کسی عالم نے کوئی مسئلہ بتا دیا، حضور گستاخی معاف ہو، تو یہ ہمارے نوجوان ہیں نا، نوجوان میں بھی 90 سے 95% ایسے ہیں یہاں علی بالی ارا کرا. اللہ اللہ، شرم کرو شرم کرو. جب یہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا عرس میں، میں اس مرتبہ غریب رتھ سے آ رہا تھا، پورے کمپاؤنڈ میں استغفر اللہ چیلم کی بدبو. ان کو سمجھائے کون؟ ٹی ٹی بھی دیکھ کر کے پریشان، ایک بار کے علاوہ کبھی جھانکنے نہیں دیا. کوئی ٹرین کا کوئی یہ مانے شوچالے تک کا جو ہے جو چاہا توڑ تاڑ دیا، دروازہ تک توڑ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، تم اگرچہ نشیلی ہو مگر وہ پولیس والے، اسٹیشن ماسٹر، ٹی ٹی وغیرہ سب تم کو پہلے مسلمان سمجھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ تم غریب نواز کی بارگاہ سے اجمیر شریف سے آ رہے ہو. تمہارے کرتوت سے صرف تم بدنام نہیں ہوتے، پورا اسلام بدنام ہوتا ہے، پوری سنیت بدنام ہوتی ہے. کہاں پہنچ چکے ہو؟ کیسا تم نے کھیل بنا کر کے رکھ دیا ہے؟ اللہ کے واسطے اپنی دین کی حفاظت کرو، سنیت کی حفاظت کرو. 5-5 10-10 انگوٹھی پہن لینا، اب کہنا ہم شریعت طریقت والے ہیں، یہ جہالت ہے. اور عالم اگر ٹوک دے تو یہ لڑائی کے لیے اتر جاتے ہیں. تم لوگ کو کیا معلوم یہ بابا طریقت والے، تم لوگ مولوی شریعت والے. ارے سنو، اگر شریعت پر وہ عمل نہیں کر رہا ہوگا تو خدا کی قسم وہ طریقت کی خوشبو پا ہی نہیں سکتا. حضرت غوث اعظم پیدا مادر ذات ولی، پہلے ہی دن قرآن شریف نصف پارہ سے زیادہ سنا دے، مگر وہ بھی مدرسہ جا رہے ہیں، تعلیم سے لگے ہیں، اور جب پڑھ چکے تو پڑھا رہے ہیں. میرے عزیز، مگر افسوس ہمارے یہاں 50 سال 60 سال کا نمازی بھی درود ابراہیمی نہیں جانتا، التحیات نہیں جانتا، دعائے قنوت نہیں جانتا، ثنا نہیں جانتا، اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی نہیں جانتا. جس باپ کے گھر میں تم رہتے ہو اس باپ کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے بھی ہم اور آپ محتاج نظر آ رہے ہیں کہ امام صاحب چلیے، بانگی صاحب چلیے، خادم صاحب چلیے، حافظ صاحب چلیے، چل کر کے میرے باپ کی روح کو ایصال ثواب کر دیجئے. میں پوچھتا ہوں ان کے گھر میں رہتے تم ہو، اب بخشش کے لیے مولوی کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ کس لیے جا رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے، اپنے بچوں کو مدرسہ لاؤ، اپنی نسل کو مسجد میں لاؤ. میں ہاتھ جوڑ کر کے علماء سے بھی کہوں گا 5 وقتوں میں 1 وقت کم سے کم درس ضرور دیجئے.
ہر مسجد میں مدرسہ بنائیے. آج دارالعلوم کی ضرورت نہیں، مکتب ضرور کم سے کم قائم کیجئے. آپ کو اگر حکومت مدرسہ بنانے سے روکتی ہے، اپنے گھر کو مدرسہ بنا دو. یہ حافظ نعمان صاحب کی جم کر مدد کرو. یہ اکیلا جنت میں نہیں جائیں گے، تم سب مدد کرنے والوں کو ساتھ لے کر کے جائیں گے. آقا غوث اعظم نے تعلیم کے بارے میں ہمیں یہ درس دیا ہے. فرماتے ہیں علم پڑھتا پڑھاتا رہا، اللہ نے قطب بنا دیا. اے غوث اعظم کے دیوانوں، اے غوث اعظم کے منگتوں، اے غوث اعظم کے عقیدت مندوں، وہی آقا غوث اعظم ہے. ارشاد فرماتے ہیں آخری 2 منٹ سن لو. کل قطب یطوف بالبیت سبعا وان البیت طائف بخیامی. سارے قطب تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مگر عبد القادر وہ ہے جس کے خیمے کا طواف خانہ کعبہ کرتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت محب اولاد رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے. اللہ جلا بیٹا تیرا. اللہ اس انجمن کو سلامت رکھے، اس مسجد کو سلامت رکھے، ٹرسٹیوں کو سلامت رکھے. حافظ نعمان صاحب کے